نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا اعلیٰ حبیب کا خیر الخلق کلہم امام اہل سنن فخر زمین و زمن مجدد اعتمادیہ مؤید ملت طاہرہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے۔ میرے پیر و مرشد سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیس سنت فرماتے ہیں مدد کا وقت ہے یا سیدی خیر الورا اٹھیے، ہوا عادا کا نرغہ اے حبیب کبریا اٹھیے۔ وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابر سخا اٹھیے۔ وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قرباں مٹایا جا رہا ہے اے شہید کربلا اٹھیے۔ عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولہا، خدا کے واسطے یا سیدی احمد رضا اٹھیے۔ حضرات، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جب قرآن مقدس کی تلاوت کردہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو ہمارے آقا و مولا سید المرسلین طٰہٰ و یاسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آیت کریمہ صحابہ کو سنائی۔ ایک صحابی حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ، پروردگار عالم فرماتا ہے تم کامیابی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز خدا کی راہ میں خیرات نہ کرو۔ یا رسول اللہ، مدینہ طیبہ میں میرا ایک باغ ہے جس میں بہت اچھی کھجوریں آتی ہیں اور بہت بڑا باغ ہے، اس کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے اور میرا گھر بھی اسی میں ہے، میرے بچے اسی میں رہتے ہیں۔ وہ باغ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس پسندیدہ باغ کو میں خدا کی راہ میں وقف کر دوں۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ باغ کے قریب گئے اور باہر ہی کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی، چلو باغ سے نکلو، گھر سے اٹھوڑو، بچوں کو بھی لے آؤ، میں نے یہ باغ خدا کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ تو وقف کا یہ سلسلہ آقائے کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین اور عام مسلمانوں نے اپنی قیمتی چیزیں خدا کی راہ میں وقف کی ہیں، جس سے پریشان حال لوگوں کی مدد ہوتی رہی اور ہر پریشان حال آدمی اس وقت کی چیزوں سے، اس جائیداد سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ درمیان میں کچھ ایسا بھی ہوا کہ بہت سے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اور وقف پہ غاصبانہ قبضہ کر لیا، اور اسی کو آڑ بنا کر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب وقف میں اس کے جو دستور ہیں اس میں ترمیم ہونی چاہیے۔ یہ کوئی عقل مند آدمی نہیں کہے گا کہ ناک پہ اگر مکھی بیٹھ گئی ہے تو ناک کاٹ دی جائے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ مکھی کو ناک سے اڑا دیا جائے۔ ایسے ہی اوقاف کے املاک میں اگر خرد و برد ہو رہا ہے، کچھ لوگ اس پہ غاصبانہ قبضہ کر رہے ہیں یا ناجائز طریقے سے اس کا تصرف ہو رہا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو صحیح ڈھنگ سے خرچ کرنے کے لیے قانون بنائے، تاکہ اوقاف جس مقصد کے لیے ہیں وہ غریبوں اور محتاجوں پریشان لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ ہم اپنے ملک کے رہنے والے اپنے سبھی بھائیوں سے یہ کہیں گے کہ یہ ملک ہمارا، آپ کا اپنا ملک ہے، اور اس ملک میں ہمارے بزرگوں نے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے جہاد کر کے یہ ملک کو آزاد کرایا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ملک آزاد ہوا ہے صرف مسلمانوں کے ذریعے، اس ملک کی آزادی کے لیے غیر مسلموں نے بھی، سکھوں، عیسائیوں نے بھی اپنی قربانیاں دی ہیں، مگر آج ہمارے بزرگوں کی قربانیاں فراموش کی جا رہی ہیں۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل سے ایک بعد دیگرے مجاہدین آزادی کے تذکرے سناؤں، بس دو ایک واقعات
آپ مجھ سے نمونہ از خروارے کے طور پر سن لیں۔ دہلی کے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے قائد تحریک آزادی علامہ فضلہ خیر آبادی نے فرمایا، تن کے گورے من کے کالے، انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے۔ اور پھر آپ دہلی سے چل کر اپنے وطن خیر آباد میں آ گئے۔ جب خیر آباد پہنچے تو مخبروں نے جا کے انگریز کو جج کو بتایا کہ جنہوں نے تحریک آزادی کا فتویٰ دیا ہے اور لوگوں کے دل میں بیداری پیدا کی ہے، جس فتوے کو سن کر ہندوستان کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب انگریزوں کے سخت مخالف ہو گئے ہیں، وہ مولانا فضلہ خیر آبادی اپنے وطن خیر آباد میں ہیں۔ ایک بڑی فوج بھیجی گئی، علامہ فضلہ خیر آبادی کو گرفتار کر لیا گیا اور لکھنؤ میں انگریز جج کے سامنے لا کے انہیں کھڑا کیا گیا۔ انگریز جج نے مخبر کو بلایا، پوچھا کہ یہی مولانا فضلہ خیر آبادی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے؟ مخبر نے آپ کی صورت دیکھی تو مرعوب ہو گیا، کہنے لگا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضل حق ہیں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، یہ وہ نہیں ہے۔ حضرت علامہ فضلہ خیر آبادی نے سنا تو مخبر کو ڈانٹ کے فرمایا کہ مجھے دیکھ کر مرعوب ہو گئے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اور انگریز جج سے کہا کہ وہ انگریز کتے سن لے، میں ہی وہ فضلہ خیر آبادی ہوں جس نے تمہارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ انگریز جج نے کہا مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہوش و حواس میں آپ ہو؟ ارے آپ اگر اتنا شدت کے ساتھ ہمارے خلاف فتویٰ دو گے تو پھر آپ کو جانی نقصان اٹھانا پڑے گا، طرح طرح کی اذیتیں جھیلنا پڑیں گی۔ حضرت علامہ فضلہ خیر آبادی نے اس کے منہ پہ تھوک دیا، فرمایا سن لو، عزت کی ایک لمحے کی زندگی ذلت کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ انگریز جج نے کالا پانی کی سزا تجویز کی اور قائد تحریک آزادی علامہ فضلہ خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان بھیج دیا گیا۔ وہ علامہ فضلہ خیر آبادی جو کبھی صدر صدور تھے، اب انہیں وہاں پہننے کے لیے، سطر ڈھکنے کے لیے ایک پھٹا ہوا کمبل دے دیا گیا۔ ان سے ساری آسائشیں چھین لی گئیں اور کالا پانی کی سزا ان کے سر مسلط کر دی گئی۔ بیمار پڑ گئے اور حال یہ ہو گیا کہ 4 آدمی اٹھا کر بیٹھاتے تھے تو آپ اٹھ کے بیٹھ کے دوا پیتے تھے۔ اسی بیچ میں ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی تھی۔ علامہ فضلہ خیر آبادی کے پاس پہنچا، ہم نے آپ کی علم اور ذہانت کا شہرہ سنا ہے، یہ میری کتاب ہے، آپ اس کی اصلاح کر دیں۔ تو علامہ فضلہ خیر آبادی نے جتنا اس نے کتاب میں لکھا تھا اس کا 4 گنا حاشیہ بڑھا دیا۔ اس انگریز نے کہا مولانا آپ جیسے قابل لوگ یہاں کالا پانی کی سزا جھیل رہے ہیں، آپ بس اتنا کہہ دوں مجھے اپنے فتوی جہاد پہ افسوس ہے، میں آپ کو یہاں سے رہائی دلا دوں گا۔ وہ علامہ فضلہ خیر آبادی جو خود سے بیٹھ کر پانی دوا نہیں پی سکتے تھے، 4 آدمی اٹھا کے بیٹھاتے تھے تب جا کے دوا پیتے تھے، انہوں نے اس انگریز جج کے منہ پہ تھوک دیا اور فرمایا سن لے وہ کتے، میں زندگی بھر اپنے فتوے سے رجوع نہیں کروں گا، میرا وہی کل بھی فتویٰ تھا، آج بھی وہی فتویٰ ہے، اور میں اپنی زندگی تو قربان کر سکتا ہوں مگر گوری چمڑے والوں کے سامنے میں اپنا سر خم نہیں کر سکتا۔ علامہ بیمار پڑ گئے اور پھر آپ کا وقت آخری آ گیا، انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے بڑے دھوم سے آپ کا جنازہ نکالا، کافی بھیڑ تھی، عاشق کا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے نکلا۔ اتنے میں ایک شخص جو نوجوان تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، خوشی و مسرت سے جھومتا ہوا کالا پانی پہنچا اور جب اس نے جنازے میں بھیڑ دیکھی، پوچھا کس کا جنازہ لے جا رہے ہو، اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ قائد تحریک آزادی علامہ فضلہ خیر آبادی کا جنازہ ہے، آج ان کا انتقال ہو گیا۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں جو لفافہ تھا وہ زمین پر گر پڑا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو دائر غیر میں تھے، آخر یہ کون ہیں؟ ان کے غم میں تم آنسو کیوں بہا رہے ہو اور ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ نوجوان نے کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ میرے باپ تھے، میں ان کا بیٹا ہوں، میں نے ان کے لیے یہاں سے لے کے لندن تک لڑائی لڑی ہے اور میں کامیاب ہو گیا، رہائی کا پروانہ مجھ کو مل گیا تھا، میں خوشی خوشی آیا تھا کہ اپنے باپ کو کالا پانی سے رہائی دلا کر اپنے وطن خیر آباد واپس لے جاؤں گا، مگر میرے غیور باپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ دیش آزاد نہ ہو اور یہ غلامی کی زندگی گزاریں، اس لیے میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی،
اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ کون نہیں جانتا ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں حضرت مفتی صدر الدین آزردہ، حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی، روہیلا پٹھان حافظ رحمت خان، آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان، علامہ کفایت علی کافی، اشفاق اللہ خان جیسے مجاہدین نے اپنے تن من دھن کی قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کے یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ یاد کیجئے حضرت علامہ کفایت علی کافی 80 سال کے ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب جہاد کا فتویٰ دیا تو ایک انگریز آیا، اس نے کہا مولانا آپ کو اپنے بڑھاپے پر ترس نہیں آ رہا ہے؟ آپ نے ہمارے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا ہے، آپ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی نے اس کے منہ پہ تھوک دیا، فرمایا اے کتے سن لے، عزت کے ایک لمحے کی زندگی ذلت کے 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ علامہ کفایت علی کافی کے ہاتھوں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، انہیں قید و بند سے گزرنا پڑا اور طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی رہیں۔ پھر لوگ آئے اور انگریزوں نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، آپ اپنے فتوے سے رجوع کر لیں، آپ کو رہائی مل جائے گی، ہمیں آپ کے بڑھاپے پر ترس آ رہا ہے۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی نے گرج کے فرمایا تھا وہ کتے سن لے، میرا کل بھی وہی فتویٰ تھا، آج بھی وہی فتویٰ ہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہی فتویٰ رہے گا۔ 80 سال کے بوڑھے علامہ کفایت علی کافی کو انگریزوں نے اپنے بھرے دربار میں بلایا، خالی سطر ڈھکنے کے لیے ایک چتھڑا لپیٹ دیا، پورا جسم ننگا کر لیا گیا، لوہے کی استری میں آگ کے انگارے بھر دیے گئے اور جب وہ لوہے کی استری آگ کی طرح لال ہو گئی، دہکنے لگی، تو اس سے حضرت علامہ کفایت علی کافی کے جسم کو داغا گیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، انگریزوں کو یہ امید تھی کہ جب انہیں اذیت پہنچے گی اور ان کے جسم سے کھال ادھڑے گی تب یہ ضرور اپنے فتوی جہاد کو واپس لے لیں گے، مگر علامہ کفایت علی کافی نے فرمایا کہ تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو، تم مجھے تکلیف پہنچا کر میرے فتوے سے مجھے باز رکھنا چاہتے ہو، سن لو، زندگی کی آخری سانس تک میں اپنے فتوے کو نہیں بدل سکتا۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ جسم سے کھال استری میں چپک کے باہر آ رہی ہے اور جسم پہ خالی ہڈی گوشت کے لوتھڑے رہ گئے ہیں، تو انہوں نے پھر کہا ایسا کرو کہ نمک اور مرچ لا کر ان کے زخموں پہ چھڑکو، جب اس کی جلن ہوگی تب ضرور یہ اپنا فتوی جہاد واپس لے لیں گے۔ علامہ کفایت علی کافی کے جسم پر، ان کے زخموں پر نمک اور مرچ کے پاؤڈر چھڑکے گئے، درد سے وہ بے چین ہو گئے، مگر پھر بھی وہ فرماتے رہے کہ گوری چمڑے والے کتوں سنو، میں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ برحق ہے، میں اس پہ اٹل ہوں۔ اور پھر انگریزوں نے کہا ان کو پھانسی دی جائے۔ مراد آباد کے بیچ چوراہے پر تختہ دار لگایا گیا، علامہ کفایت علی کافی کو لے جا کے کھڑا کیا گیا اور جب پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا تو علامہ جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اور عقیدے کا شعر سنو، علامہ کفایت علی کافی نے گلے میں پھانسی کا پھندا پہن کے کہا تھا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور مقطع میں فرمایا تھا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی دے دی گئی اور انہیں مراد آباد کے چوراہے پر لٹکا دیا گیا۔ اب آپ ذرا سوچیں اور غور کریں، اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ اسی دن کے لیے قسمت نے کیا چنوائے تھے تنکے کہ جب رہنے کا وقت آئے تو گھر کو آگ لگ جائے۔ یاد کیجیے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، اور جب بہادر شاہ ظفر کو سویرے ایک انگریز نے آ کے کہا جہاں پناہ چلیے
آپ کا ناشتہ تیار ہے، ناشتہ کر لیجئے۔ جب میز پہ جا کے بیٹھے، سامنے دیکھا ایک تشت ہے، تشت کے اوپر خان پوش ڈھکا ہوا ہے۔ انہوں نے جب خان پوش ہٹایا تو حضرت بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر آپ کے ناشتے کے لیے تشت میں رکھ کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ علامہ حضرت بہادر شاہ ظفر کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آخری مغل تاجدار نے کہا کہ انگریز کتوں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بیٹے کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر میں جھک جاؤں گا اور تمہاری اطاعت قبول کر لوں گا؟ ارے سنو، جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے ہیں، اور تم سے جہاد کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور پھر آپ کو دہلی سے کالا پانی پہنچا دیا گیا۔ آپ وہاں بیمار پڑ گئے، اور جب آخری وقت آیا تو حضرت بہادر شاہ ظفر ایک شعر گنگنا رہے تھے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئی یار میں۔ یاد کیجئے، پنڈت رام پرساد بسمل کے ساتھ اشفاق اللہ خان کو گرفتار کیا گیا کاکوری کیس میں شاہجہاں پور سے، اور انہیں فیض آباد لایا گیا۔ فیض آباد کی جیل میں ان پہ جھوٹا مقدمہ چلانے کا ناٹک کیا گیا اور پھر پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب فیض آباد کی جیل میں تختہ دار پہ انہیں پہنچایا گیا تو جلاد نے کہا اگر کوئی آخری خواہش اور تمنا ہو تو بیان کرو، اسے ہم پوری کریں گے۔ اشفاق اللہ خان نے کہا قلم کاغذ دے دیا جائے۔ جب قلم کاغذ دیا گیا تو اشفاق اللہ خان نے اپنی ماں کے نام ایک خط لکھا: ماں، آپ مجھے بتاتی تھیں میں بچپن میں بہت خوبصورت تھا، محلے کی عورتیں آتی تھیں میرے حسن کی تعریف کرتی تھیں، آپ ان سے کہتی تھی بہن یہ اللہ کی امانت ہے۔ ماں، جب آپ نے مجھے اللہ کی امانت سمجھ لیا تھا تو اب تک اللہ نے اپنی امانت آپ کے پاس رکھی۔ آج دیش کی آزادی کے لیے آپ کے بیٹے کو اللہ تبارک تعالیٰ قربانی پسند کر رہا ہے، اور آپ کا بیٹا دیش کی آزادی کے لیے فیض آباد کی جیل میں پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ آپ کو جب شاہجہاں پور میں پتہ چلے کہ آپ کے چہیتے بیٹے کی پھانسی دے دی گئی ہے، اس کی جان لے لی گئی ہے، تو آنسو نہ بہانا، چیخنا چلانا نہیں، اور صبر کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوڑنا، سر فخر سے اونچا کر کے دیش کے واسیوں کو بتا دینا میں اس سپوت کی ماں ہوں جس نے دیش کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہا دیا ہے، اپنی زندگی قربان کر دی ہے۔ یاد کیجئے، جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہو رہا تھا، لوگوں کے زبان پہ یہ نعرہ تھا: پاک اللہ، پاک قرآن، پاک جسم و جان ہو، کیوں نہ پھر رہنے کو اپنا ملک پاکستان ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند محلہ سوداگران میں تھے۔ آپ کے آس پاس میں رہنے والے، محلے میں رہنے والے سبھی مسلمان ہجرت کر کے بجائے ہندوستان کے پاکستان چلے گئے تھے۔ کچھ لوگ جاتے جاتے حضور مفتی اعظم کے پاس آئے، کہا اے سرکار مفتی اعظم ہند، اب آپ دیکھیے سارے لوگ پاکستان جا رہے ہیں، آپ کو بھی اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ سنو، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پروان چڑھے ہیں، اور ملک کی محبت ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، اس لیے ہمیں اس وطن سے محبت ہے، اور اگر تم زیادہ ضد کرتے ہو اور مجھے لے چلنا چاہتے ہو تو اس کی ایک شرط ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا شرط ہے؟ تو سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزار یہاں ہے، اعلیٰ حضرت نے مسجد بنائی، وہ مسجد یہاں ہے، یہاں میرے خواجہ غریب نواز ہیں اور بزرگوں کے آستانے یہاں موجود ہیں، اس لیے مصطفیٰ رضا کو اگر تم لے چلنا چاہتے ہو تو پہلے میرے اعلیٰ حضرت کو لے چلو، ہماری مسجدوں کو لے چلو، ہمارے بزرگوں کے درگاہوں کو لے چلو، تب اس کے بعد میں کچھ سوچوں گا۔ اور پھر آخرکار لوگ چلے گئے۔ حضور مفتی اعظم ہند تن تنہا محلہ سوداگران میں رہ گئے، مگر انہوں نے یہ بتا دیا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے۔ ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے وقت میرے پیر و مرشد مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر بیس سنت نے پورے ملک میں جلسے کیے اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں جا کر آپ نے تقریریں کی، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے پیارے ملک ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں، تم کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ اگر تم چلے جاؤ گے تو تمہارے آباء و اجداد کی قبروں کا کیا حال ہوگا؟ تمہاری جو مسجدیں تم نے تعمیر کی ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ تمہارے بزرگوں کے آستانے
کیا کس عالم میں رہیں گے؟ اس لیے اس ملک میں پیدا ہوئے ہو، یہیں رہو، یہیں پلو بڑھو اور یہیں پر اپنی بود و باش اختیار کرو، اس ملک سے محبت کرو۔ ہمارا دین ہمیں وطن سے محبت سکھاتا ہے، اس لیے وطن چھوڑ کر مت جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیس سنت کے اس اعلان سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو پاکستان جانے کا ارادہ کر چکے تھے، وہ اپنے اپنے سامان کو نیچے سر سے اتار کے رکھ دیتے ہیں، اپنی گٹھڑیاں کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پلے بڑھیں گے، یہیں ہمیں موت آئے گی، یہیں 2 گز زمین لے کے ہم دفن ہوں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کے مراد آباد تک سڑک کے کنارے جتنے درخت تھے، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ لاکھوں علماء کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، لاکھوں مجاہدین کے جان لی گئی اور طرح طرح کی اذیتیں اور مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، مگر ہمارے بزرگوں نے ہر قربانی دے کے اپنے دیش کے امن و شانتی کو بحال رکھا، اپنے دیش کو تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے آزاد کرایا، گولی چمڑے والوں کو یہاں سے بھگایا۔ اس لیے ہم اپنے دیش سے کل بھی محبت کرتے تھے، آج بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے وزیر اعظم سے اور صدر جمہوریہ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ سے اور راج سبھا سے وقف بل پاس کرا لیا ہے تو اس میں جو خامیاں ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے بل لایا گیا ہے، تو مسلمانوں نے جو آپ کو مشورے دیے ہیں یا پارلیمنٹ میں، راج سبھا میں جو بیانات انہوں نے کیے ہیں، ان پہ آپ توجہ کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشوں کو پوری کیجئے۔ ہندوستان کے کروڑوں مسلمان آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اس لیے جو قانون میں آپ نے کچھ رد و بدل کیا ہے، مثلا سارا اختیار آپ نے کمشنر کے ذمہ ڈال دیا ہے، آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں 2 دوسرے دھرم کے لوگ بھی رہیں گے۔ آج ہندوستان میں جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، کسی مذہب کے کسی کمیٹی میں کوئی دوسرے مذہب کا آدمی شامل نہیں ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے وقف میں کیوں آپ کسی کو شامل کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہمارے قائدین سے آپ مشورہ کیجئے اور جو وہ رائے دیں اس پر عمل کیجئے۔ ہم اپنے ملک کے رہنے والے ہندوستانیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری قربانیوں کو فراموش نہ کریں، اپنے ملک کے امن و امان کو برقرار رکھیں، اپنے ملک کے امن و شانتی کو بحال رکھیں۔ ہم تو اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ ہم اپنا ہر کام کرنے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت بہت نیک تھی، رات و دن عبادت کرتی تھی، صدقہ و خیرات کرتی تھی، مگر اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، کئی دن تک اس نے بند رکھا، اسے دانہ پانی نہیں دیا، وہ اسی میں گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ اللہ نے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے اور اسے جہنمی بنا دیا۔ ایک عورت بہت گنہگار تھی، بہت سیاہ کار تھی، مگر اس نے دیکھا ایک کتا سوکھی زبان اپنے نکالے ہوئے ایک پانی کے چشمے کے قریب کھڑا ہے۔ اس عورت نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کی سوکھی زبان تر کر لی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس ایک عمل کی وجہ سے اسے جنتی بنا دیا۔ ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تم جھگڑا اور لڑائی نہ کرو، اسلام سلامتی سے بنا ہے، ایمان امن سے بنا ہے۔ ہم پورے ملک میں امن و شانتی چاہتے ہیں، اور جو لوگ امن و شانتی بھنگ کرنا چاہیں، ہماری ان کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لائے اور وہ ہم مسلمانوں کی تمام قربانیوں کو یاد کریں، اور اس دیش کے لیے مسلمانوں نے جو جانوں اور مال کی قربانی دی ہے اس کو یاد کر کے اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہم اپنے بھائیوں سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ آپ کو ایجیٹیشن کر کے، دھرنا دے کے یا جلوس نکال کے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے
کہ جس سے امن و شانتی بھنگ ہو جائے، ہمارے ملک کی امن و شانتی پہ آنچ آئے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے۔ اس ملک سے ہم کل بھی محبت کرتے تھے، آج بھی محبت کرتے ہیں، اور زندگی کی آخری سانس تک محبت کرتے رہیں گے۔ اگر کسی نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا تو یہاں دوسری قوم کے لوگ اس کے حملے کو روکنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مسلمان بھی 10 قدم آگے بڑھ کر اس سے اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔ کل بھی ہم ملک سے محبت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، آئندہ کل بھی کرتے رہیں گے، اور ہم نہ مایوس کل تھے نہ آج مایوس ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے پیارے ملک ہندوستان کو سرسبز و شاداب رکھے، یہاں کے لوگ امن و شانتی کے ساتھ رہیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے امن و شانتی بھنگ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک میں امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اب کوئی دوسرا پاکستان نہیں چاہتے، ہم کسی ملک میں ہجرت کرنا نہیں چاہتے، ہم یہیں پیدا ہوئے، یہیں ہیں اور یہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہاں سے کوئی بھگا نہیں سکتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔